ویلکم بیک. ابھی آپ نے بریک سے پہلے رانا ثناء اللہ صاحب کی باتیں سنی, امیر مقام صاحب کی, ندیم افضل چند صاحب سیکرٹری انفارمیشن پیپلز پارٹی سینیٹر وہ ہمارے ساتھ ہیں, انہوں نے بھی ساری باتیں سنی. اب ذرا ان سے جواب لے لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم. آپ نے ساروں کی باتیں سن لی, دونوں کی سن لیجیے. انہوں نے کہا جی قائم ہے یہ 2,500-3 ہزار کی ارب کی کرپشن قائم ہے. دوسرا ایسے آپ لوگوں نے شو ڈالا ہوا ہے, آپ کے وزیر اعظم, آپ کی حکومت آپ چلا رہے ہیں, ساتھ مظلوم بھی بنے ہوئے ہیں. دیکھیں جی, جہاں تک کرپشن کی بات ہے, شاید پی ایم ایل این کا ابھی دل نہیں بھرا. سیف الرحمان سے لے کے اسلامی جمہوری اتحاد سے لے کے اور آج تک پیو پارٹی کو جتنا رگڑا دیا, جتنا جیلوں میں رکھا کیا, آصف علی زرداری کے ساتھ کیا, تو میرا خیال ابھی ان کا دل نہیں بھرا. ابھی بسم اللہ کریں, نیب بھی ان کے پاس ہے, ایف آئی اے بھی ان کے پاس ہے, ہر چیز ان کے پاس ہے. اگر ان کو کرپشن نظر آ رہی ہے تو کیسز کیوں نہیں بناتے؟ اور رہ گئی بات, اچھی بات ہے, ستھرا پنجاب کی کرپشن کا ہم کہہ رہے ہیں, پرائیویٹائزیشن آف سکولز کے اوپر, یا اکثر ان کو تکلیف یہ ہے کہ کیوں ہم آواز اٹھاتے ہیں پنجاب کے پروجیکٹس کے اوپر جو اپنی کمپنیز بنا کے, اور سب سے بڑی جو فراڈ آئی پی پیز میں ہو رہا ہے. آئی پی پیز کس کے ہیں؟ کون پیمنٹس کیپیسٹی چارجز لے رہا ہے؟ کس کے فرنٹس مین ہے؟ سارا قوم کو کتنا آپ بے وقوف بنائیں گے؟ یہ جو لوگ اشرافیہ کی مراد کی بات اب سوسائٹی میں ہو رہی ہے نا, ایک کاکروچ مائنڈ سیٹ کے اندر, یہ غلط نہیں ہو رہی, یہ ٹھیک ہو رہی ہے. اور یہ ان کو سمجھ لگ جائے گی. میں آپ کو بتاؤں, الیکشن تو جو بھی ہوں گے, لیکن آج ہمارا نوجوان نسل, ہمارے لوگ جو ہیں جو سوچ رہے ہیں, وہ یقیناً میں آپ کو بتاؤں کہ وہ اس کرپٹ ایلیٹ کے, جو بھی کرپٹ ایلیٹ ہو, تو پھر سسٹم میں آپ ان کے ساتھ کیوں بیٹھے ہیں؟ مگر یہ اتنے برے ہیں, وہ آپ کو کرپٹ ہمارے سمجھتے ہیں. پاس, میں مالک بھائی آپ کا سوال بڑا ویلڈ ہے. ہمارے پاس الٹرنیٹ کوئی نہیں ہے اس وقت. ہم بامر مجبوری بیٹھے ہوئے, ہمارے پاس متبادل نہیں ہے. ہم نے اس نظام کو چلانا ہے, اور نظام کو ہم نے کندھا دیا, اس کی پولیٹیکل ہم قیمت دے رہے ہیں. یقین جانیے, ایک نظام جس کو کہتے ہیں, آپ لوگ کہتے ہیں کہ ایکسٹریملی کرپٹ ہیں یہ لوگ پی ایم ایل این والے, اور ہر جگہ اپنی کمپنیز بنا کے کاروبار کر رہے ہیں, تو اس نظام کو چلانا کیوں مجبوری ہے؟ 11 کمپنیز نے گندم خریدی, آپ نے اس کو کیا قیمت دی؟ کسان کو کیا قیمت دی؟ اس کو کیا قیمت دی؟ 1700 ارب کی گندم امپورٹ ہوئی, اس کے اوپر انکوائری کدھر ہے؟ آج پھر آپ 10 لاکھ ٹن گندم منگوانے کی کوشش کر رہے ہیں. بسز, گورنمنٹ ٹرانسپورٹ سروس آپ نے پرائیویٹائز کر دی. آپ نے جوانی میں اس بسز میں سفر کیا ہوا ہے, لاہور کی بسز میں, وہ کیوں پرائیویٹائز ہے؟ کہ ریاست کا کیا کام ہے بسز چلانا؟ آج پھر 40 سال بعد ریاست حکومتیں بسز چلانا شروع کر دیا. آپ نے کیا پرانی منصوبہ غلط تھا؟ کیا صرف کرونیز کو پراپرٹیز بیچنی تھی؟ کیا وہ ساری چیزیں بیچنی تھی؟ تو کون کرپٹ ہے یہ قوم کو پتا ہے. میں آپ کی مان گیا بات, مجھے تو بتائیں پھر آپ لوگ کیوں بیٹھے؟ 26ویں امendment ہوتی ہے مل کے ووٹ کرتے ہیں, 27ویں ہوتی ہے مل کے ووٹ کرتے ہیں. ہمارے پاس آپشن نہیں ہے. کیا آپشن نہیں؟ دوسری سائڈ پہ پی ٹی آئی ہے, وہ سسٹم سے آؤٹ ہو جاتی ہے, وہ سامنے آتی نہیں ہے, نو جوڈیشل کمیشن سے آؤٹ ہو جاتی ہے, وہ کمیٹی سے آؤٹ ہو جاتی ہے. اصولی سیاست اپوزیشن کریں, آپ اصولی سیاست کریں, یہ نظام دھڑم سے یہ حکومت گرے گی, پھر الیکشن آ جائے. کون سا الیکشن کمیشن الیکشن کروائے گا؟ کون آئیڈیل الیکشن کروائے گا؟ اب اس کے لیے قیمت کیا دینی پڑے گی ہمیں؟ اس ریاست کو آلریڈی بلیڈنگ ہے, آلریڈی آپ بلوچستان کے معاملات دیکھ لیں, تو آپ کشمیر یہ کے کہہ معاملات رہے ہیں اس وقت تو یہ قیمت کم ہے جو بقول آپ کے خربوں روپے کی کرپشن, اگر آپ کے بقول ایک پارٹی کی لیڈرشپ اور اس کے لوگ کر رہے ہیں, یہ قیمت کم ہے؟ لوگ بھوکے مر گئے ہیں, لوگوں کے بل بجلی کے پورے نہیں ہو رہے. اس سے بڑی قیمت جو ریاست اس وقت بلیڈنگ ہے, جو ہماری مملکت, ہم اس کو بچانا ضروری ہے. ہمیں, میں سمجھتا ہوں بلوچستان ایشو ہو, کے پی کے ہو, ٹی ٹی پی کا ایشو ہو, بی ایل اے کا ایشو ہو, کشمیر کا ایشو ہو, اس کے اوپر ایک نیشنل کنسنسس, ہم یہ پرائرٹی نمبر 1 ہمارا وہ سسٹم ہونا چاہیے. پرائرٹی نمبر 1 ہمیں واضح ہو جو میں کنفیوز ہوتا تھا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ میں آپ کو پرائرٹیز بنا جو کے دے پی رہا ایم ہوں, ایل این کی گورنمنٹ کا اور لیڈرشپ ہے, یہ کرپٹ ترین لیڈرشپ ہے, لیکن آپ اس کے ساتھ اس لیے چل رہے ہیں کہ اگر آپ ان کے ساتھ نہ چلے تو یہ سو کال جو آپ جمہوری نظام ہے یہ گر جائے گا. یہ اس کی قیمت, میں نے کسی لیڈرشپ کا نام نہیں لیا. میری آپ بات, میں نے آپ کو حکومت منصوبے تو بتا وہی ہے نا, کون ہے؟ میری سارے لوگ کرپٹ نہیں ہوتے, سارے لوگ ایماندار بھی نہیں ہوتے, ہر جماعت میں ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں. کرپٹ لوگ اچھا میں آپ کو چلا رہے ہیں نا, تو کون کرپٹ ہے؟ پٹواری سے میں نے آپ کو پرائرٹی کیا بتائی ہے. اس وقت ریاست کو بچانا پرائرٹی ہے. آپ کو میں نے بلوچستان, کے پی کے, کشمیر, آپ مجھے یہ بتائیں, ایک طرف کرپشن کے وہ پرانے ایشوز جو رانا صاحب پرانے ڈگر پہ چل پڑے ہیں نا, میں اس کا میں نے جواب دیا ہے.
اب میں بھی ایک جہاں بیٹھ جاؤں نا، ایک ایک منصوبے میں ایک ایک کرپشن آپ میرے سے زیادہ اس پہ پروام کر چکے ہیں. لیکن میں ان کے ساتھ 26 سے 27 امینڈمنٹ میں ووٹ نہیں ڈال رہا نا، آپ ڈالتے ہیں، اس لیے میرا جواب دہی نہیں بنتی، آپ کی تو بنتی ہے. آپ کا جواب دینا، آپ کا سوال کرنا حق بنتا ہے، میرے سے بھی ان سے بھی، اس میں آپ کا رائٹ ہے. لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ نمبر 1 ریاست کو بچانا ہے، نمبر 2 اس کرپشن کے ساتھ ہم سمجھوتا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ کوئی مرضی کی شادی نہیں ہے، یہ سمجھوتا ایکسپریس ہے. کس نے سمجھوتا کس نے کروایا؟ بس یہ میں آپ کو ابھی اس سے زیادہ میں جواب نہیں دے سکتا. لیکن یہ تو بندر بانٹ بھی ہوئی نا، وزیر اعظم ان کا، صدر کے پاس اور گورنروں کے پاس کیا اختیارات ہے؟ آپ آئین پڑھ کے بتا دیں عوام کو کیا. پھر آپ لوگوں نے پوزیشنیں کیوں لی ہیں؟ وہ دیکھیں لی ہیں، اس نظام کو ہم نے کندھا دیا ہوا ہے چلانے کا. کندھا تو انسان جنازے کو دیتا ہے. بات سنیں، کندھا تو انسان جنازے کو دیتا ہے، تو اگر یہ نظام آپ کے لیے جنازہ ہے تو پھر اس لیے کندھا دے رہے ہیں. جنازے کو تو دفن نہیں کر دینا چاہیے. اللہ معاف کرے، جنازہ تو نہیں ہے لیکن آئی سی یو میں مریض ضرور ہے، آئی سی یو میں ہے. کشمیر کا الیکشن اتنا خونی کیوں ہوتا جا رہا ہے؟ اتنا بڑا ایشو کیوں بن گیا دونوں پارٹی سے؟ میں سمجھتا ہوں غلط ہے، اور یہ ہمیں اس کے اوپر ہمیں پولیٹیکل میچورٹی کا فیڈرل گورنمنٹ کو بھی اور اسٹیک ہولڈر کو مظاہرہ کرنا چاہیے، اور چیزیں خونی نہیں ہونا چاہیے تھا. یہ غلط ہوا ہے، اور اس سے آگے بھی جو بلاول صاحب ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کی بات کر رہے ہیں، آپ جیسے پڑھے لکھے لوگوں کو اس بات کو آگے چلانا چاہیے. وزیر اعظم آپ کا، گورنمنٹ آپ کی، پھر آپ مظلوم کیسے ہو گئے؟ نہیں، وہاں وزیر اعظم، اس وزیر اعظم کی جب الیکشن اناؤنس ہو جائے، ویسے بھی اتنی کیا حیثیت ہے وفاق کے مقابلے میں، جہاں ایک وفاقی وزیر چلاتا ہو ایک ریاست کو، ایک صوبے کو. امور کشمیر کا وزیر ختم کر دیں نا، انڈیپینڈنس کر دیں. جس 18ویں ترمیم میں دوسرے بلاول صاحب یہی تو کہہ رہے ہیں، جس طرح دوسرے پاکستان کے لوگ انجوائے کر رہے ہیں جو آزادی، وہی پارٹیسپیشن اس ملک میں کشمیر کو بھی دیں، گلگت بلتستان کو بھی. ریگنگ ہو رہی ہے کشمیر میں؟ فری اینڈ فیئر تو نہیں ہے الیکشن. نہیں، ایک تو ہوتا ہے کہ ہلکے ٹو ہلکا کسی نے آپ نے کر لی، میں نے کر لی، ایک ہوتا ہے نظام کر رہا ہوتا ہے ریگنگ. اس وقت کس قسم کی میں کہتا ہوں فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں ہے. میں میں پوائنٹ آؤٹ اس وقت کروں گا ہلکا وائز جب میرے پاس ثبوت آ جائیں گے، جب کمپائل ہو جائے گا رزلٹ، بالکل میں آپ کو بتاؤں گا. میں نے مولانا صاحب سے پوچھا کہ انڈیا میں یہ ہوتا ہے کہ جہاں سٹیجز کے اندر آپ لوگوں نے اعتراض کیوں نہیں کیا جب انہوں نے کہا کہ 3 مرحلوں میں ہوگا؟ انڈیا کے اندر بھلے 3 مرحلوں میں یا 4 مرحلوں میں ہو، وہ رزلٹ اکٹھا اناؤنس کرتے ہیں. تو رانا صاحب امیر مقام نے کہا کہ وہ لوگ نہیں مانیں گے کہ جی رزلٹ اکٹھا ہو کے رکھ لیا، کریڈیبلٹی نہیں ہے. آپ لوگ یہ آپ سنیں میری بات، پارٹی کے فیصلے کا پابند ہوں. فیزز کے الیکشن میں آپ کا سمجھ گیا، آپ کے پاس ٹائم بڑا تھوڑا ہے، میں سمجھ گیا ہوں آپ کا سوال. آپ کیوں مانے اس بات پہ؟ دیکھیں، میرے خیال میں نہیں ماننا چاہیے تھا، میری ذاتی رائے ہے، لیکن پارٹی مانی ہے، میں اس پہ زیادہ بات نہیں کر سکتا. آپ کے خیال میں کیوں مانی ہے پارٹی؟ یہ اب پارٹی لیڈرشپ نے فیصلہ کیا، کمیٹی مجھے کوئی کہہ رہا تھا کہ ہماری یہ کشمیر کے لوگوں مجھے کوئی کہہ رہا آپ نے پرائرٹی دی ہے، جو ہماری کشمیر کی لیڈرشپ ہے نا، ہم نے ان کو پرائرٹی دی، ان کی سوچ کو پرائرٹی دی ہے. وہ چاہتے تھے کہ الیکشن ضرور ہو، الیکشن ملتوی بھی ہو سکتے تھے. ایک آپشن تھا الیکشن ملتوی کرنا. ایک جو دھرنا دے کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اگر ان کے ڈر سے ملتوی کر دیے جاتے تو ایک اور نظام میں خرابی پیدا ہوتی. ایک آپشن تھا فیزز کے اندر الیکشن کروا دیں، آگے چلیں، لوگوں کو پارٹیسپیٹ کرنے دیں. کشمیر کے لوگوں نے کہا کہ جی وہ ایکشن کمیٹی والوں نے الیکشن کیوں نہیں لڑا؟ طاہر صاحب بھی کہتے ہیں، باقی بھی کہتے ہیں وہ تو کالعدم قرار دے دی میں، تو وہ کیسے لڑتے؟ یا تو الیکشن سے پہلے ان کو آپ کھول دیتے، وہ بھی الیکشن لڑ کے پتہ لگ جاتا کہ آپ پاپولر ہیں کہ پیپلز پارٹی یا پی ایم ایل این یا وہ. میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن میں سارے لوگوں کو پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے تھا، پی ٹی آئی سمیت سب کو پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے تھا. آئیڈیل سسٹم ہوتا. یہ میں آپ کو اپنی ذاتی رائے دے رہا ہوں. جہاں تک پارٹی کی رائے ہے، وہ اس بلاول صاحب نے جو اسمبلی میں سپیچ کی ہے وہ ہماری پارٹی کی رائے ہے. یہ مجبوری کا کندھا جو بلاول صاحب کب تک دیتے رہیں گے؟ دیکھیں، بلاول صاحب نے بڑا کلیئر کہا کہ مرہم رکھیں، ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کی طرف جائیں. آپ دنیا کی صلح کروا رہے ہیں، اپنے نظام، اپنے لوگوں کے ساتھ. آپ کے بعد آپ نے یہی ختم کر دی کہ مجبوری سے کندھا دینے پہ مجبور ہے ہم اس نظام کو، جانتے بوجھتے کہ کون کرپشن کر رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے. لیکن آخر کب تک؟ لیکن دونوں حصے دار تو ہیں، پریولیجز کے دونوں ہیں. پاور آپ کے پاس ہے؟ نہیں، پاور نہیں ہے ہمارے پاس. پریزیڈنٹ اور گورنروں کے پاس کیا پاور ہے بھائی؟ کیا بنتا ہے؟ آپ کا سی ایم، ان کا گورنر، وہاں پہ ان کا سی ایم، آپ کا گورنر، ایک بڑا صوبہ ان کے پاس، دوسرا بڑا صوبہ آپ کے پاس، تیسرا صوبہ ان کے پاس. حکومت ہے پنجاب اور وفاق، باقی تو بور کچوری لے رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں حکومت وہ بھی ہے جو تقریباً دو دہائی ہونے والی ہیں ایک جگہ بیٹھی ہوئی حکومت، تو وہ ہوتی ہے.
جو ہلی نہ ہو 14-15 سال سے. نہیں وہ تو حکومت وہی ہوتی. چلیں یہ بھی لوگ ہی رائے میں دیکھیں. ناظرین بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آ کے ذرا ایران پہ بات کرتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے.